الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو، پوری کائنات اس ایک نقطے پر متفق ہے کہ ہر انسان کو موت نے آنا ہے. یہ نقطہ اجتماع ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں. دنیا کا ہر مذہب، ہر مکتب فکر، ہر طبقہ اس بات پہ متفق ہے کہ بالآخر موت ہے، ہر ذی روح نے مرنا ہے، اس پہ اتفاق ہے. تمہاری سائنس بھی بتاتی ہے، میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ ایک انسان کے بلڈ سرکولیشن کو دیکھ کے بتا دیتی ہے کہ یہ تقریباً کتنے عرصے تک زندہ رہے گا، اس کے بلڈ کے اندر کتنی تپش ہے، کتنی گریوٹی ہے، اس میں HB کتنی ہے، وہ اندازے لگا کے، تخمینے لگا کے تمہیں بتا دیتے ہیں. ایک علم ہے، ایک فن ہے. کبھی درست بھی ہوتا ہے، کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیو، اتنی ترقی کے باوجود یہ اٹل حقیقت ہے کہ دنیا میں موت ہے. میں نے پیچھے بھی کسی جمعے میں مائیکل جیکسن کی بات کی. مائیکل جیکسن بڑا زبردست قسم کا دنیا والوں کے نزدیک کوئی گلوکار تھا، کوئی گویہ تھا، کوئی گانے بجانے والا تھا. اس نے اپنی ہمت سے، اپنی طاقت سے دنیا کی زندگی میں بہت سی چیزوں کو شکست دی. سیاہ فام تھا، اس نے سرجریاں کروا کے سفید فام خود کو بنا لیا. اس نے اپنے ماں باپ سے جان چھوڑائی، جو کالے تھے، سیاہ فام تھے. اس نے سفید ماں باپ بھی ارینج کر لیے. اس نے سفید عورت سے نکاح بھی کر لیا، سفید بچے بھی ایڈاپٹ کر لیے. اس نے اپنے گھر میں باقاعدہ ڈاکٹروں کا ایک بورڈ بنایا ہوا جو اس کے کھانے کو ایگزامن کر کے اس کے سامنے لائیں، جو اس کے پینے کو، اس کی ڈائٹ کو روزانہ ناپ تول کے پیش کریں. فزیئر اس کے گھر میں صبح و شام اس کو ایکسرسائز کرنے والا، میڈیکیشن کے لیے اعلیٰ قسم کا میڈیکل بورڈ بیٹھا ہوا. اس کی ہر چیز نپی تلی. اس سے کسی نے پوچھا، اسے کہا میں 200 سال زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں امر ہونا چاہتا ہوں، اس لیے اتنا کین ہوں، اتنی احتیاط کرتا ہوں. لیکن جب موت نے آ کے دبوچا تو 60 کی دہائی میں اس کو دنیا سے جانا پڑا. ایک انسانی پلاننگ ہے، ایک اللہ کی پلاننگ ہے. موت حقیقت ہے، ثابت ہے، مسلمہ ہے. پوری کائنات اس بات کو تسلیم کرتی ہے، موت ہے.
قد فارق الناس الأحبة قبلنا وأعيا دواء الموت كل طبيب سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا بها من جيئة وذهوب تملكها الآتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق صليب ولا فضل للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبی۔ اس کو اکبر الآبادی نے کہا اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دورا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا بس یوں ہی ٹھاٹھ سارا کا سارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ میرے بھائیوں، موت حقیقت ہے، پوری دنیا مانتی ہے موت حقیقت ہے، لیکن یہاں امتیازی شان ہے مسلمان کی، امتیازی شان ہے اسلام کی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ موت پہ بس نہیں ہے، موت پہ فنا نہیں ہے، زندگی ختم نہیں ہے، موت تو انتقال کا نام ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو کیا اعلان کرتے ہیں جی؟ فلاں انتقال کر گیا، انتقال کر گیا، منتقل ہو گیا۔ پہلے عالم ارواح سے تھا، وہاں سے منتقل ہوا ماں کے پیٹ میں، پھر وہاں سے ولادت کے ذریعے منتقل ہوا دنیا میں۔ اب اعلان ہوتا ہے جی فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کا باپ اور فلاں کا داماد وہ منتقل ہو گیا، انتقال فرما گئے۔ کہاں؟ عالم برزخ میں۔ اب وہ قبر کے پیٹ میں جو دروازہ ہے عالم آخرت کا، وہ رخصت ہوا دنیا سے اور منتقل ہوا دنیا سے آخرت کی طرف۔ فنا نہیں ہے، ختم نہیں ہوا۔ یہ مخلوق انسان، اس کی تو امتیازی شان ہے، اس کو تو اللہ نے باقی رکھنا ہے۔ جو اعلان کیا ہے نا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے بندو تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ یہ جو جتنی کائنات تمہیں نظر آ رہی ہے، جس کو تم حقیقت سمجھ رہے ہو، جس کو تم سچ سمجھ رہے ہو، جس کو تم واقعہ سمجھ رہے ہو، یہ سب دھوکہ ہے، دھوکہ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب دھوکہ ہے، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، وہ جو حقیقت آنے والی ہے، تمہیں کیا پتا حقیقت کیا ہے، اور تمہیں پتہ چل بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے۔ القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، وہ کھڑکھڑائے گی پوری کائنات۔ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، آسمان پھٹے گا۔ اذا السماء انفطرت، آسمان چر جائے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، یہ ستارے ٹوٹیں گے، یہ چاند ٹوٹے گا، یہ سورج بے نور ہو کے جھڑے گا، سمندروں کو آگ لگے گی، اور زمین صفاً صفا ایک میدان بنے گی۔ اور یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اس میں نہ کوئی ٹیلا نہ اونچنی، وہ زمین چٹیل میدان۔ ہر ایک اللہ کے سامنے دو بدو کھڑا ہوگا، یہ حقیقت ہے۔ باقی سب دھوکہ ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا متاع، متاع، یہ قرآن میں 16 دفعہ استعمال ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاع مَتَاع مَتَاع۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے رئیس المفسرین ہیں۔ مفسرین میں راضی کا بڑا مقام ہے۔ پتہ ہے کیا؟
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ تفسیر مکمل فرمائی نا تو امام راضی نے تکملے میں فرمایا، یا اللہ میں اپنی اس تفسیر کو صدقہ جاریہ بناتا ہوں ان مسلمانوں کے لیے جن کے پیچھے ان کا یاد کرنے والا کوئی نہیں۔ جب آپ پوری امت کے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اپنے عمل میں شامل کرتے ہیں، اپنے صدقے خیرات میں یاد کرتے ہیں، تو آپ کا عمل زندہ و تابندہ ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ جاری فرما دیتے ہیں، اس کو اللہ نافذ فرما دیتے ہیں۔ دنیا میں 3 لاکھ کے قریب تفسیریں ہو چکی، لیکن راضی کی تفسیر اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں متاع پہ پہنچا تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو فرمایا متاع، تو حیران ہوا متاع کا مطلب کیا ہے۔ علماء لغت جو زبان کے ماہرین فن، لینگوسٹک سبجیکٹس پڑھانے والے، لینگویج سے متعلق بحث و تمہیز کرنے والے، میں نے سوال پوچھا متاع، تو سب نے جواب دیا شیء قلیل، شیء یسیر، لیوانے ورکوٹے وانے زرغوانے۔ امام راضی فرمائے نمڑا دا شیخ نشتر قرآن کے شپاڑس میرے خدای نے یاد اکڑا متاع متاع متاع۔ شیء قلیل تو بات بیٹھتی نہیں ہے، اس کا تو کوئی ٹھوس مطلب ہونا چاہیے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیہات کا سفر شروع کیا۔ خالص زبان ہمیشہ دیہاتوں میں بولی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہندکوں والے جو پہاڑوں سے اتر کے آئے ہیں، ان کی ہندکوں میں اردو آ چکی ہے۔ عموم پختانہ چی پکراچے کی اسی کی نیم پکی اردو ہوئی، نیم پنی خارون کی اسی کی د بنوسیانو تو گورا، جوبیانو تو گورا، د کوہاٹیانو، ہر چا جیبا کے مکس ڈبا ہونے پختو ہوئی، ڈبا ہونے۔ خالص زبان ہمیشہ دیہات کے لوگوں کی ہوتی ہے، فصاحت و بلاغت والی، اور زبان کی موضوعات کو، اصل وضع کو وہی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ کس معنی میں وضع کیا گیا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ میں ایک دیہات میں جا رہا ہوں تو ایک خاتون باہر نکلی اور انہوں نے شور مچایا، قد ذهب الحر بمتاع الروحہ، شور مچایا، بلّا چکی کا متاع لے گیا، چکی کا متاع لے گیا۔ کہ میں بھاگا، میں نے بلے کے پکڑا، اس کے منہ سے وہ گندا پرانا سا کپڑا کھینچ کے نکالا تو لے کے گیا۔ میں کہ یا اماں، اے شہزا، اماں جان یہ کیا چیز ہے؟ کہا دا متاع روحہ، کہ یہ چکی کا کپڑا ہے۔ جب وہ چکی چلاتے ہیں، دانے پیستے ہیں، تو چکی جب پوری ہو جاتی ہے، دانے پیس لیتے ہیں، تو چکی کے ارد گرد آٹا صاف کر کے اس کے اوپر والے سوراخ میں ایک موٹا پرانا بھدا گندا کپڑا اس میں گھسیڑ دیتے ہیں کہ کوئی گند، کوئی کیڑا مکوڑا چکی میں نہ اترے۔ مثال سمجھاتا ہوں، آپ لوگوں نے تو وہ چکیاں دیکھی نہیں ہیں جو گھروں میں چلتی ہیں، لیکن تنور تو دیکھا ہے نا، تنور تو دیکھا ہے نا۔ یہ تنور یو خلپاسن کلو یو لاندی نویخ نیو سریغ ونی اوالا پارا پریخی التا زنانا چی تنور خد گرم شی پاکی کپڑا برو منڈے، آغا کپڑا اغیط وی متاع۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پوری کائنات، یہ دنیا، زمین و آسمان، یہ بحر و بر، یہ ارض و سما، یہ سارے دولت اور خزانے، ھذا کلہ متاع، یہ سب گندا کپڑا ہیں، میلی کچیلی ایک ٹاکی ہیں، اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب نظر ہے، یہ سراب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے ما عند اللہ خیر و ابقا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے پاس ہے نا، میں نے تمہارے لیے جمع کر کے رکھا ہے، وہ زبردست چیز ہے۔ اور دیکھو میں نے تمہیں دنیا کی زندگی میں بھی تنہا نہیں چھوڑا، یہاں بھی تمہیں خالی خولی نہیں چھوڑا، یہ سارا انتظام تمہارے لیے کرا ہے، کر کے رکھا ہے۔ کیسے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ابو طالب نے روٹی کا انتظام کیا،
صبح میں نے سورہ طارق پڑھائی، اس کے شان نزول میں یہ گزرا۔ روٹی کا انتظام کیا، دودھ اور روٹی پیغمبر کے سامنے رکھ دی۔ آپ تشریف فرما ہوئے، آپ تناول فرما رہے ہیں، اتنے میں آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا، دمدار ستارہ۔ جب ستارہ ٹوٹا تو ابو طالب ڈر گئے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی توہم پرست، قبر پرست، پیر پرست، بوٹا پرست اور طوطا پرست یہ ڈر جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ یہ مظاہر قدرت ہیں، یہ اللہ کے کارخانے قدرت کا نظام و انتظام ہے۔ ابو طالب ڈرے، اللہ کے نبی نے دیکھا، کیا ہوا؟ آسمان سے تارا ٹوٹا۔ وہ ہندوؤں کے ہاں ہے نا، جب ستارہ ٹوٹے تو تم دعائیں مانگو قبول ہوں گی، نا نا نا، ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے بڑے سکون سے فرمایا، یہ اللہ نے آسمان کی حفاظت کا انتظام فرمایا، یہ ستارہ کسی شیطان کو مارا گیا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی بدماش، کوئی شیطان جن آسمان کے قریب جاتا ہے فرشتوں کے کلام سننے کے لیے، تو اس کو محافظین سما، آسمان کے حفظہ السماوات والارض، وہ حفظۃ السماء ہیں، وہ آسمان کے محافظین ہیں، وہ ان پہ آگ کے گولے مارتے ہیں۔ اور جو تم دنیا میں دیکھتے ہو یہ وہی آگ کے گولے ہیں جو شیاطین پہ پھینکے جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ہر انسان پہ 360 فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو انسان کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ آفات و بلیات، اب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، آپ کو نہیں پتہ ہے کہ سانپ ہے، بچھو ہے، کوئی زہریلا کیڑا ہے، کوئی خطرناک موذی جانور ہے، کوئی زہریلی دوا ہے جو آپ کو لگ سکتی ہے، نہیں لگتی۔ آپ کو حادثہ پیش آ سکتا ہے، نہیں ہوتا۔ یہ 360 فرشتے ہیں جو آپ کی خدمت پہ اللہ نے معمور کیے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا، ایک آنکھ کی حفاظت پہ 7 فرشتے، ایک آنکھ کی حفاظت پہ اللہ نے 7 فرشتے لگائے، اس لیے کہ حضرت انسان نے حقیقت کے جہان میں جانا ہے، انسان نے حقائق کی طرف منتقل ہونا ہے۔ دنیا یہ سب پیچھے ہے، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہمارے بر صغیر پاک مہم میں بڑے اولیاء گزرے، بڑے بزرگ گزرے، جن کے مزاروں پہ دھما چوکڑی ہو رہی ہے، کبڈی کھیلی جا رہی ہے، شرارتیں ہو رہی، لیکن ان بزرگوں کی ولایت میں، ان کی بزرگی میں، ان کے مقام میں کوئی شک شبہ نہیں، کوئی شک شبہ نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، سید عثمان ہنداوی، سید عثمان، جن کو آپ جانتے ہیں لال شہباز قلندر کے نام سے، اور جن کا مزار سیون کے اندر ہے۔ 1177 ہجری میں، 1177 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں وہ افغانستان میں، اور 1274 میں یہاں سیون میں فوت ہوئے، قریباً 100 سال عمر پائی۔ بہت بڑے اللہ کے ولی، بڑے مقام والے، بڑے صاحب کشف بزرگ اور بہترین صوفی شاعر، زبردست کلام ہے ان کا، فارسی میں، عربی میں اور سندھی وغیرہ میں۔ حضرت ایک دفعہ تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک ریچھ کا تماشا کرنے والا مداری ملا۔ حضرت نے فرمایا، کیا کرتے ہو؟ کہا جی تماشے دکھاتا ہوں، لوگوں کو تماشا دکھاتا ہوں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا صرف تماشے کا سامان ہے۔ غور سے سننا۔ تو بزرگوں نے فرمایا، اچھا کیسے تماشا دکھاتے ہو؟ کہ ریچھ کے ساتھ ڈگڈگی بجاتا ہوں، ریچھ کو نچاتا ہوں، لوگ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، یہ کھیل تماشا ہے، اور میں مداری ہوں۔ حضرت نے فرمایا، میں بھی تماشا دکھاتا ہوں۔ کہ آپ کے پاس ریچھ نہیں ہے، ڈگڈگی نہیں ہے، ڈھولک نہیں ہے، آپ کیسے تماشا دکھاتے ہیں؟ کہ پہلے تو تماشا دکھا، پھر میں تماشا دکھاؤں۔ اور اس نے ڈگڈگی بجائی، ریچھ اٹھ کے کھڑا ہو گیا دونوں ہاتھوں پہ، اور وہ ناچنا شروع ہو گیا۔
وہ ناچتا رہا۔ جب اس کا تماشا پورا ہوا تو اس نے کہا حضرت ابھی آپ بھی تماشا دکھائیے، کاریچ کو باندھ دو، ڈگڈگی یہاں چھوڑ دو، یہ جو درخت ہے یہاں سے درخت کے نیچے سے آگے گزر جاؤ، واپس نہیں آنا، بہت پچھتاؤ گے، یہاں سے گزر جاؤ، واپس نہیں آنا، بڑا پچھتاؤ گے۔ اب وہ حیران تھا کہ کیا ہونے والا ہے، درخت سے گزرا ہے، جیسے اس نے درخت کی حدود کراس کی ہیں تو پیچھے صحرا تھا، بیابان، ویران، خشک سالی، کہا ساری، اور آگے سرسبز و شاداب میدان، ٹھنڈی ہوائیں، بہتے چشمے، لہلہاتے کھیت، منظر ہی بدل گیا۔ اتنے میں دیکھا اس طرف سے بڑا زبردست لشکر آ رہا ہے، جنگی لشکر، وہ اسلحے سے لیس ہے۔ تو جیسے اس نے لشکر کو دیکھا تو یہ ڈر گیا، اب میری خیر نہیں، لیکن لشکر قریب آیا، لشکر کا سپہ سالار اور اس سلطنت کا وزیر وہ بھاگ کے آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم کب سے آپ کو ڈھونڈ رہے، سلطنت ویران پڑی ہے، سارا نظام درہم برہم ہے، ہم آپ کے منتظر ہیں، اور آپ دیکھیں اس گدڑی کے اندر یہ گندے کپڑے پہن کے، حلیہ بدل کے آپ کہاں گھوم رہے ہیں؟ ایک دم سے شاہی لباس لایا گیا، شاہی گھوڑے پہ بٹھایا گیا، اور جب محل میں داخل ہوا، حسین و جمیل شہزادی ملکہ وہ بھاگ کے آئی اور لپٹی اس سے اور رونے لگی کہ ہم آپ کی محبت میں مر رہے اور آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں چلے گئے، آپ ہمیں تنہا چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ اب یہ غریب حیران پریشان، مداری تماشا دکھانے والا تخت پہ بٹھا دیا گیا، امور سلطنت چل رہے، بچے ہو گئے، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، شہزادے شہزادیاں، شادیاں ہو گئی۔ ایک دن خیال آیا یار چل کے وہ بابے کو بھی تو دیکھ لیں، وہ بزرگ کو بھی تو دیکھ آئیں جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا تھا، اس کو بھی دیکھا۔ اب واپس آیا وہیں اسی جگہ درخت کے پاس، لشکر والوں سے کہا تم ٹھہرو، میرا کام ہے، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ تو جیسے ہی درخت کے نیچے سے گزرا منظر بدل گیا، وہ بابا وہاں کھڑا ہوا ہے، ریچھ وہاں کھڑا ہوا ہے، ڈگڈگی وہاں رکھی ہوئی ہے، تھیلا سامان کا وہاں رکھا ہوا، حیران پریشان۔ تو جب حضرت عثمان نے دیکھا تو انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا واپس نہیں آنا، واپس نہیں آنا، کیوں آئے ہو واپس؟ کہا حضرت یہ سب کیا تھا؟ کہا یہ سب تماشا تھا، یہ سب کھیل تھا، یہ سب تماشا تھا، یہ سب مداری تھی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا خواب ہے، یہ تماشا ہے، تم مانو یا نہ مانو یہ تماشا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ اختیارات بھی عارضی، یہ حکومت بھی عارضی، یہ جوانی بھی عارضی۔ پوچھو جا کے ان بابوں سے پوچھو جن کی کمریں جھک گئی، ان بوڑھوں سے پوچھو جن کی نگاہیں کبھی بڑی تیز تھی، ان بوڑھی خواتین سے پوچھو جن کے چہرے جھریوں سے بھر گئے، کبھی وہ بھی حسینہ نازنینہ ہوا کرتی تھی، آج کیا ہوا؟ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے، ان کی 8 شادیاں انہوں نے زندگی میں کی، ایک نکاح کیا، کچھ عرصے کے بعد بیوی فوت ہو گئی، دوسرا کیا، تیسرا کیا، 8 نکاح، اور اپنے زمانے کا مضبوط کڑیل جوان، لوگ خواہش کر کے اس کو بیٹی دیتے تھے، بہن کا رشتہ دیتے تھے، ایسا خوبصورت دور، ایسا بزرگ، ایسا زبردست دور اور بہترین جوان شخص، میں نے خود دیکھا ان کو۔ جب ان سے نوجوان پوچھتے بابا جی آپ نے تو زبردست زندگی گزاری، 8 نکاح کیے، تو وہ کہا کرتے تھے وہ تو سب خواب خیال ہے، خواب خیال ہے، یہ دنیا خواب ہے، یہ خیال ہے،
پوچھو تجربے والوں سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے۔ انہوں نے چڑھتے سورج کو بھی دیکھا، انہوں نے ڈوبتے غروب ہوتے سورج کو بھی دیکھا، انہوں نے آتی بہاروں کو بھی دیکھا، انہوں نے پھیلتی خزاؤں کو بھی دیکھا ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ فسانہ ہے، یہ تماشا ہے، یہ عارضی ہے۔ ہاں، یہاں جو سنبھل کے چلا نا، سنبھل کے چلا، اپنے دامن کو بھی سمیٹا، پاؤں کو بھی سنبھل کے، سمجھ کے، سوچ کے اٹھا کے رکھتا رہا، جیب کا بھی خیال رکھا، نفس کا بھی خیال رکھا، دائیں بائیں پاس پڑوس کا بھی خیال رکھتا رہا، تو میرا رب کہتے ہیں نزلا من عند اللہ، میں نے مہمانی تیار کی ہوئی ہے۔ تم تھک کے آئے ہو نا، پابندیوں میں زندگی گزار کے آئے ہو، یہاں مہمانی ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، جو میں نے تیار کیا ہے وہ میرے نیک بزرگ بندوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔ واخر